بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں ڈپینڈنٹ چائلڈ ویزا سب کلاس 445 کے لیے کس طرح اپلائی کریں گے اور کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، ایلیجیبلٹی، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، ڈاکومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ عارضی ویزا اجازت دیتا ہے کہ بچہ سفر کر سکے اور رہ سکے آسٹریلیا میں اس وقت تک جب تک آپ کے والدین کے پرماننٹ پارٹنر کا ویزا فائنلائز نہیں ہو جاتا۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب بچے کو پرماننٹ پارٹنر ویزا درخواست میں شامل کیا جائے اور بعد میں عارضی پارٹنر ویزا کو اس کے پیرنٹ کے لیے منظور کیا جائے۔ اس کی میعاد عارضی ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 2415 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں 75% درخواستوں کا جواب 10 ماہ میں جبکہ 90% درخواستوں کا جواب 15 ماہ میں پروسیسڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بچے کا پیرنٹ کوئی بھی ہو یعنی ماں یا باپ لازماً عارضی پارٹنر ویزا یا ڈپینڈنٹ چائلڈ ویزا پر ہو۔ یہ بچہ لازمی یعنی بایولوجیکل یا لے پالک یا سوتیلا ہو، اپنے ویزا ہولڈنگ پیرنٹ کے ساتھ 18 سال سے کم عمر ہو، سنگل ہو، اسی سیم پرسن نے اسپانسر کیا ہو جس نے پیرنٹ کو اسپانسر کیا ہے لیکن لمیٹڈ ایکسیپشنز میں ہیلتھ اور کریکٹر کی شرائط پر پورا اترتا ہو، کام نہیں کر سکتا ہو یا جسم کا کوئی حصہ ختم ہو گیا ہو یعنی معذوری یا دماغی توازن پر۔ اس ویزے کے لیے بچے کا پیرنٹ یا اسٹیپ پیرنٹ کے پاس لازماً عارضی پارٹنر ویزوں میں سے ایک ویزا ہو، سب کلاس 309 یا 820۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے بچے یا اسپانسر نے فارم 918 بھرنا ہے جس کو ایکسٹینڈڈ ایلیجیبلٹی ویزا کی درخواست کہتے ہیں۔ یہ تمام درخواستیں انگلش میں بھرنی ہیں اور ساتھ میں ڈاکومنٹس اور فیس بھی بھرنی ہے، اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ کے آفس میں جمع کروانی ہے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت
گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی ہو اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔